الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، قد یقیناً تبین الرشد، تبینہ واضح ہو چکی، صاف ہو چکی، الرشد بھلائی، ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، بالطاغوت طاغوت کا یعنی باطل معبود کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، فقد تو یقیناً استمسکا اس نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، اور الوثقی مضبوط، لن انفصام لہا جو جدا ہونے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست طاغوت ہیں، باطل معبود ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین الرشد قد تبین یقیناً خوب واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، بالطاغوت طاغوت کا، باطل معبود کا، ویؤمن باللہ اور وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، فقد تو یقیناً اس نے استمسکا تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، لن انفصام لہا جو کسی بھی صورت ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کے دوست، الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول لا اکراہ فی الدین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جاہلیت میں اگر کسی عورت کا بچہ فوت ہو جایا کرتا تھا، زندہ نہیں رہتا تھا، تو وہ نظر مان لیا کرتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو ان کو ہم یہودی بنا دیں گے۔ تو جب نبی مکرم علیہ السلام نے بنو نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے موجود تھے، تو انصار صحابہ نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ لا اکراہ فی الدین کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ زبردستی آپ اسلام کے اندر داخل نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ اسلام بالکل واضح ہے، روشن ہے۔ اس چیز کے اندر زبردستی کی جاتی ہے جو روشن نہ ہو، واضح نہ ہو، پیچیدگیوں والے معاملات ہوں، اس کے اندر آپ کسی کو زبردستی گھسا سکتے ہیں۔ جب بالکل ایک چیز کلیئر ہے، واضح ہے، سب چیزیں بالکل آمنے سامنے ہیں، بندے کو پتہ ہے، تو اس کے باوجود وہ اسلام کو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر زور زبردستی بھی کریں گے، اس کو زبردستی اسلام کے اندر لے بھی آئیں گے، تو وہ دل سے تو مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کو مسلمان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کروانے میں، دین اسلام میں داخل کرنے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں الغرض اسلام نے اس کا ایک دوسرا راستہ دیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ پھر جہاد کے اندر اسلام نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر وہ مصالحت کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں تو صلح کر لیں، اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان سے جزیہ لے لیں۔ تو یہ کیا ہے، اسلام نے ایک راستہ دیا ہے، لیکن زبردستی ان کو اسلام کے اندر نہیں ڈالنا۔ بعض لوگ اس جملے کو انتہائی غلط اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ جی آپ اور میں مسلمان ہوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو کہیں جی مسلمان ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھو، وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، آپ اس کو کہتے ہیں پردہ کرو، وہ کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ کوئی برائی کر رہا ہے، اس کو آپ روکتے ہیں، وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ مسلمان کو کہتے ہیں کرو، تو وہ کہتا ہے کہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ پابندیوں کے اندر آ چکے ہیں، اب پابندی والی زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آپ کو اب دن میں 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، استطاعت موجود ہے تو حج بیت اللہ کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ انسان آ کر کہے کہ جی اس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں تو نہیں کرتا۔ رسول مکرم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے میری، میں جہاد نہیں کروں گا، جہاد کے اندر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، باقی آپ جو کہیں گے سب کچھ میں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جہاد نہیں کرو گے تو پھر اسلام میں کیوں آ رہے ہو؟ یعنی جو اسلام کی چوٹی ہے، بلندی ہے، اس کا ہی تم اقرار نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اسلام میں آنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو اب جب زکوٰۃ ہی نہیں دینی تو پھر اسلام کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب دین اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے اوپر پابندی عائد ہو چکی ہیں، اب ہم پابندی والی زندگی گزاریں گے۔ اب یہ بندہ کہے کہ جی لا اکراہ فی الدین، نہیں، یہ مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین اس کو فجر جب دیکھیں نا، ابھی گرمی ختم ہو رہی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، ہم 3:30 بجے اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سردی میں جا کے 6 بجے پڑھ لیں، تو یہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس وقت چاہے فجر کرواتے ہیں۔ عشاء آپ جا کے 9:30 پڑھتے ہیں، 10 بجے پڑھ رہے ہیں، اور سردیوں میں جا کے 7 بجے پڑھ لیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے نظام، اس کے اندر انسان کو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جیسے تمہیں آسانی لگے فجر پڑھ لو، جیسے تمہیں آسانی لگے ظہر پڑھ لینا، عصر پڑھ لینا، نہیں، وقت مقرر کر دیا ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، گرمی ہے سردی ہے، بندہ کہ گرمی میں میرے سے نہیں رکھے جاتے، سردی میں آئیں گے تو رکھوں گا، نہیں، اللہ رب العالمین نے جب رمضان آ گیا روزے فرض۔ تو بہرحال دین اسلام کے اندر جو بھی حکم ہے دین اسلام کا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ انسان کے اوپر ضروری ہے، اور اس کے اندر جبر ہے، زبردستی ہے، یہ نہ سمجھ لیں کہ زبردستی نہیں ہے، وہ زبردستی آپ خود اپنے اوپر کریں گے یا حاکم وقت بھی آپ کے اوپر کر سکتا ہے۔ ہم جو بھی مطلب نماز پڑھتے ہیں یہ زبردستی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب بس اوقات دل نہیں چاہتا، کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ زبردستی کرنی پڑتی ہے، نفس کو تابع کرنا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے، اس کو منوانا پڑتا ہے کہ نہیں تم یہ بات مانو، یہ کام میں نے بھی کرنا ہے۔
تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس کا معنی کیا ہے؟ قبول کروانے میں، اسلام میں داخل کرنا کسی کافر کو، کسی یہودی عیسائی کو زبردستی آپ مسلمان بنائیں، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہو جاتا ہے خود اپنی خوشی سے، اس نے اسلام کو پڑھا، پرکھا، سمجھا اور اب اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے اوپر جبر ہوگا، اب وہ اسلام کے احکامات کا پابند ہے، کسی بھی حکم کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ حکم میں اس لیے نہیں مان رہا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام قبول ہونے کے بعد کا نہیں ہے، قبول کرنے سے پہلے کا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کو بھی کسی دور کے اندر بھی مسلمانوں نے کسی بھی کافر کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا، اور اس کی مثال موجود ہے ہندوستان میں، کتنے غیر مسلم موجود ہیں۔ اگر ہوتا تو حکومت تھی مسلمانوں کی، وہ سب کو زبردستی مسلمان بناتے تھے، جیسا کہ اندلس کے اندر نصرانیوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا، زبردستی جو مسلمان کلمہ پڑھتے تھے ان کو عیسائی بنا دیا، تو وہ زبردستی کرتے، لیکن اسلام نے، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کے اوپر جبر نہیں کیا اس حوالے سے کہ تم اسلام کے اندر ضرور داخل ہو جاؤ، نہیں۔ کیوں؟ اسلام نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے کفر پہ رہنا چاہتا رہے، لیکن ہمارے علاقے میں رہتا ہے، امن کے ساتھ رہے گا، اپنے وہ زندگی کا ٹیکس دے گا، جزیہ دے گا، اور وہ عن ید وہم صاغرون، ذلیل و خوار ہو کر ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے خود لا کر وہ دے گا کہ جی میں یہاں پر تمہارے علاقے میں رہنا چاہتا ہوں، اب تم میرے مال کا بھی تحفظ کرو، مسلمانوں میری جان کا بھی تحفظ کرو۔ اسلام نے دیا، راستہ ہم لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی، یہاں پر دو راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا تو گمراہی ہوگی یا ہدایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گمراہی بچتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں حق پر بھی نہیں ہوں، میں گمراہی پر بھی نہیں ہوں، میں کسی اور چیز پر موجود ہوں، نہیں۔ یا تو بندہ حق پر موجود ہوگا یا بندہ گمراہی پر موجود ہوگا، ان دونوں کے علاوہ کسی اور تیسری چیز پر نہیں ہو سکتا۔ تو قد تبین الرشد، اللہ کہتے ہیں ہدایت بالکل واضح ہو گئی، یعنی اسلام بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا قرآن مجید کی صورت کے اندر موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے اسلام۔ الرشد، ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، من الغی، گمراہی سے۔ گمراہی کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، یہ فسق و فجور، یہ ساری چیزیں، اس سے بالکل ہدایت واضح ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا جو بندہ انکار کرے، طاغوت اصل میں یہ طغا یطغا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ حد سے بڑھ جائیں، اس کے لیے طغیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ طغیانی آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ وہ نہر چل رہی ہے، کوئی بھی خبر دینے والا نہیں کہتا جی فلاں جگہ پر نہر میں طغیانی آ گئی، لیکن جب پانی سطح سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جی طغیانی آ گئی۔ طغیانی کا مطلب کیا ہے کہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، طغا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا۔ تو اصل میں طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا۔ تو طاغوت اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی اطاعت کی جاتی ہو، جن کی بھی بات مانی جاتی ہو، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہو، وہ طاغوت ہے۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی۔ جب بندہ اس حد سے نکل جائے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی تھی، جب اس کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ طاغوت بنا دیا آپ نے، یعنی حد سے آپ اس میں بڑھ گئے۔ اس کی عبادت نہیں تھی، آپ نے اس کو عبادت کے لیے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی بات نہیں ماننی تھی لیکن آپ نے اس کو لا کر کھڑا کر دیا، یہ طاغوت ہو گیا۔ تو یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا بات مانی جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا اطاعت کی جائے،
ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ اب سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ شیطان۔ اس کو اللہ رب العالمین نے طاغوت قرار دیا ہے، اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تمام رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے بچیں۔ اب طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہے۔ اب وہ غیر اللہ شیطان کی صورت میں ہو سکتا ہے، سورج کی صورت میں ہو سکتا ہے، ستارے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ نبی ولی کی صورت کے اندر آ سکتا ہے، کسی بھی صورت کے اندر، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا لا کر ہم کھڑا کر دیں گے وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بندہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس شخص نے یقیناً مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ مضبوط کڑے سے مراد کیا؟ دین اسلام کو، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، طاغوت کا انکار کر دیا۔ یہاں پر علماء ایک نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، صرف اللہ پر ایمان نہیں لانا، طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے، کفر بھی کرنا اس کے ساتھ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ دیکھیں نا، لا الہ، پہلے اللہ نفی کروا رہے ہیں کہ سب کی نفی کرو، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ جب ہم نے طاغوت کا انکار کر دیا، پھر اب اللہ کہتے ہیں الا اللہ، اب اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ انکار۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی یہ کھا جاتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتے، طاغوت کا انکار نہیں کرتے، یعنی زبان سے انکار کرنا ضروری ہے، جس طرح میں نے کلمے کے اندر آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اقرار کرنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ جو بندہ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لن انفصام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا، کسی بھی قسم میں وہ ٹوٹے گا نہیں، جدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک مضبوط کڑا ہے جس کا سرا کس کے پاس موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ تو اس کے اندر کسی قسم کا انقطاع نہیں ہے۔ جب انقطاع نہیں ہے، یہ متصل ہے، بالکل ملا ہوا ہے، تو پھر کیسے انسان اس سے الگ ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق یہاں پر صفت بیان فرمائی، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے کہ کون بندہ طاغوت پر ایمان لاتا ہے یا انکار کرتا ہے، کون اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ زبان سے انکار جو انسان نے کیا طاغوت کا، کیا واقعی وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے؟ علیم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہاں پر اپنی صفات کو ذکر کیا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین کے ولی کون ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صدیقین ہوتے ہیں، شہداء، صالحین ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کی صفات، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کے لیں جو آپ مؤمنین پڑھیں گے، مؤمنین کی صفات ہیں، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے اولیاء اللہ کی صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یعنی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بنائے گا، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو اہل ایمان، مومنین، متقین، آپ یعنی جو بھی لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہوئے، وہ سب کے سب کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اولیاء کا یہ جو رتبہ ہے انسان یہ حاصل کرتا ہے، یاد رکھیے یہ حاصل نہیں کیا جاتا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسبی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ عطا کیسے ہوگی؟ وہ توفیق کے ذریعے سے، توفیق اللہ رب العالمین اس کو دیں گے کہ وہ اہل ایمان کی صفات کو اپنائے گا۔
اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من عادی لی، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ من عادی لی ولی، اگر ولی اکیلا ہی ہوتا، ایک ہوتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ جی سارے ولی نہیں بن سکتے، ولی ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے قطب بنا دیے، ابدال بنا دیے، غوث بنا دیے، جی کون ہے، اولیاء کا یہ سلسلہ ہے، باقی جتنا بھی نیک ہو اس کو وہ ولی نہیں شامل کرتے۔ تو اگر ہوتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کیوں بیان فرماتے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیوں بیان کرتے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اس کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے کہ جو بندہ بھی مومنین کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ رب العالمین کی اس شخص سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو بھی مومن ہے اس کے اندر ایمان والی صفات ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کی پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ سنتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر آ جاتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ ادھر معنی یہ ہے کہ اب وہ بندہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر آ چکا ہوتا ہے۔ اب ہاتھ سے وہ وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، پاؤں وہیں پر اٹھائے گا قدم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کان سے وہی سنے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی اجازت دی ہے۔ تو یعنی وہ مکمل اطاعت کے اندر بندہ آ جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کے انتہائی بندہ قریب قربت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے علاوہ یاد رکھیے کوئی اور کائنات میں نہیں ہے ایسا شخص کہ جو معصوم ہو عن الخطا، غلطی سے معصوم ہو۔ صرف انبیاء ہیں جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، باقی کوئی بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ غلطی ہو جانا یہ اولیاء اللہ سے اس کو نکال نہیں دیتی۔ اگر غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ والی صف سے نکل گیا، نہیں، وہ ولی اللہ ہی ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نقص رکھا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن وہ غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولی ہے کن لوگوں کا، آمنو جو ایمان لے کر آئے، یعنی مومنین کا اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ کو نور واحد ملے گا اور لفظ ظلمات جمع ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین ہمیشہ ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، کبھی دین دو نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے نور ہدایت روشنی ایک ہی ہے، اور اندھیرے جو ظلمات ہیں وہ کئی قسموں کے اندر جا سکتے ہیں، اور پھر کئی آگے ان کی شاخیں مختلف بن سکتی ہیں۔ اور صرف قرآن مجید میں یعنی سورہ انعام کے اندر جہاں پر لفظ ظلمات اور نور آیا ہے وہاں پر دن اور رات مراد ہے، وگرنہ جہاں پر بھی لفظ ظلمات اور نور استعمال اکٹھے ہوئے وہاں پر مراد اسلام اور کفر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کفار کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کا دوست ہے تو کافروں کے دوست کون ہیں؟ طاغوت شیطان ہے، وہ ان کو اس راستے پر لے کر جاتا ہے، گمراہیوں سے نکال اور روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی وہ کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو کیا مطلب پہلے بندہ کفر اختیار کرے پھر وہ مسلمان ہو، یہ مراد نہیں، مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ، اور پھر آگے کیا آتا ہے إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ میں ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب نعوذ باللہ سیدنا یوسف پہلے ان لوگوں کے ساتھ تھے؟ نہیں، یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بندہ پہلے مسلمان کافر ہوگا پھر وہ روشنی کی طرف آئے گا، نہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر وہ ابتداءً مسلمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت جب دی ہے تو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ چکا ہے۔ اور جو کافر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اس سے مراد کیا ہوگی؟ دین فطرت،
جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان توحید کے اوپر پیدا کیا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے تھے۔ اب وہ یہود کیا نام ہے فطرت پر تھا، توحید پر تھا، لیکن شیطان نے اس کو نور سے نکال کر کس کی طرف لے گیا؟ اندھیروں کی طرف لے گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔